اسرائیلی فوج کی غزہ پر مسلسل وحشیانہ بمباری، فلسطینی شہداء کی تعداد 19,500 تک پہنچ گئی۔ صہیونی فوج نے الاہلی ہسپتال کا مکمل گھیراؤ کر لیا۔ حماس نے 3 بوڑھے یرغمالیوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ چین کے شہر گانسو میں تباہ کن زلزلہ، عمارتیں زمین بوس ہو گئی، ملبے تلے دب کر 111 افراد ہلاک اور 220 زخمی ہو گئے۔ متاثرہ علاقوں کے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.2 ریکارڈ، گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ حماس کی جوابی کارروائی میں 7 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ حماس نے میدانی جنگ کی کارروائی کی نئی ویڈیو جاری کر دی۔ اسرائیلی فوج کا غزہ میں القسام بریگیڈ کے زیر استعمال سب سے بڑی سرنگ تلاش کرنے کا دعویٰ، بہت دیر کر دی، ہمارا مشن تو مکمل ہو گیا، حماس کا اسرائیلی فوج کو جواب۔ غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد پر سلامتی کونسل میں ووٹنگ 1 دن کے لیے مؤخر۔ قرارداد کے مسودے پر امریکہ کو اعتراضات، دشمنی کے خاتمے کا لفظ پر اختلاف، جنگ بندی کی قرارداد پر ووٹنگ اب آج رات ہوگی۔ یمنی حوثیوں کی بحیرہ احمر میں جہازوں پر حملوں کے جواب میں امریکہ نے 10 ملک کے اتحاد کا اعلان کر دیا۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، فرانس، اٹلی، اسپین، ناروے، نیدرلینڈ اور بحرین شامل۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ کل سے شروع ہوگا۔ 24 دسمبر تک نامزدگیاں جمع کرائی جا سکیں گی۔ ریٹرننگ اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کی تربیت آج مکمل ہو جائے گی۔ امریکہ کا پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ پاکستان میں کسی سیاسی جماعت پر کوئی پوزیشن نہیں لیتے، پاکستانی عوام کے منتخب رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ پاکستان امریکہ کا بڑا نان نیٹو اتحادی اور پارٹنر ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی بریفنگ۔ بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت آج ہوگی۔ الیکشن کمیشن کا 4 رکنی بینچ اڈیالہ جیل میں سماعت کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان۔ شفاف انتخابات کے لیے نگراں وفاقی وزراء کو ہٹانے کی درخواست، الیکشن کمیشن آج دن 1 بجے سماعت کرے گا۔ نگراں وزیر اعظم کو بھی نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے بیشتر شہروں میں دھند کا راج، حد نگاہ سے پر ہونے سے مختلف مقامات پر موٹر ویز بند کر دی گئی۔ شہریوں کو گاڑی کے آگے پیچھے فاگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت۔ اور نیوزی لینڈ کے خلاف 5 T20 میچوں کی سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان آج کیا جائے گا۔